محمد بلندر صلوات رائے خشنود امام زمانہ علیہ السلام بلندر صلوات محمد والے محمد آواز بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ صلوات دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو مسلمان اس دربار کی وقار سے کوئی خالی نہ مانگے امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے جہاں جہاں ذکر معصوم ہو رہا ہے وہ مکان مکین تا قیام قیامت آباد رہے میں سب کی دعائیں نہیں جانتا میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہے سخی حسین کے آنسوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی نہیں میرے اللہ اس ذکر کا صدقہ ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرما صلوات سارے مل کے بلند آمین صلوات سارے پڑھو نعرہ تکبیر مل کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری سدا جیو سدا سکھی رہو سدا سلامت رہو حکم ایک نظم کا ہے بھائی ذیشان اور دیگر احباب کی طرف سے میں وہ پورا کرتا ہوں صرف ماحول بنانے کے لیے آپ کے سنے ہوئے 4 مصرے مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے بہت شکریہ بہت مہربانی آپ تو پیچھے بیٹھ گئے کافی سارے احباب پر میں ڈر گیا تھا مگر جو جہاں بیٹھا ہے وہ بول پڑا ہے اس کی مہربانی مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے بھائی سہیل پڑھے تھے دربان نظر آتے ہیں سلمان نظر آتے ہیں اس سے اس قافیے سے میرا دل بن گیا سلطان کا تعارف بھی اللہ نے قرآن میں اپنے حبیب سے خود کروایا مہربانی حبیب سے فرمایا محمد احمد محمود چونکہ تمہیں مانگنا نہیں آتا تمہیں صرف دینا آتا ہے بولو نا سننے والے لوگ ہو آخری شب ادا ہے آخری شب گریا ہے پتہ نہیں اگلے سال کون ہے کون نہیں مجلس کی رونق بنا کرو حبیب چونکہ تمہیں مانگنا نہیں آتا تمہیں صرف دینا ہی آتا ہے تم جس گھر سے تعلق رکھتے ہو اس گھر کے لوگوں کو مانگنے کی عادت ہی نہیں تم میں سے کوئی بیعت البلد ہے کوئی کلید بردار کعبہ ہے کوئی ہاشمیوں کی عزت ہے کوئی قریش کی غیرت ہے کوئی روٹی کو شوربے میں ڈبو ڈبو کے ٹکڑے بنا بنا کے کھلانے والا ہے تم بھوکوں کو روٹی کھلانے والے ہو پیاسوں کی پیاس بجھانے والے ہو فقیروں کو غنی کرنے والے ہو ٹھیک ہے جو سمجھیں وہ بولیں فقیروں کو غنی کرنے والے ہو دیکھیں کراچی میں کتنی دیر لگ گئی اسے ایک جملے تک پہنچنے میں آپ کو ہاں تم بھوکوں کو روٹی کی مہربانی بھیا تم بھوکوں کو روٹی کھلانے والے ہو پیاسوں کی پیاس بجھانے والے ہو فقیروں کو غنی کرنے والے ہو ننگوں کو لباس دینے والے ہو بے اولادوں کو اولاد دینے والے ہو غلاموں کو سردار بنانے والے ہو
غلاموں کو سردار بنانے والے ہو، رگ ہائے ذرات میں نظام شمسی کا لہو دوڑانے والے ہو۔ پہلا مشکل مسئلہ لیاقت پڑھا ہے آج کی اس پوری مجلس میں 10 منٹ میں، پہلی مشکل بات کی ہے میں نے، بندے چپ ہو گئے۔ رگ ہائے ذرات میں نظام شمسی کا لہو دوڑانے والے ہو۔ میرے حبیب تمہیں مانگنا آتا ہی نہیں ہے، تمہیں صرف دینا آتا ہے، اس لیے میں اللہ یہ کہہ رہا ہوں کہ تم مجھ سے مانگو، کیا مانگو؟ وَاجْعَلْنِی مِن لَدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، مجھ سے ایک ایسا مددگار مانگو جس کی پشت کو میدان جنگ میں چشم بشر نے کبھی نہ دیکھا ہو۔ بولو یار، بولنے والے بندے مہربانی کرو، بہت شکر گزار، بہت مہربانی ہر اس بندے، مہربانی بھیا، بہت شکریہ۔ جو بندہ اس ترجمے پہ بولا اس نے احسان کیا مجھ پہ، بہت شکریہ۔ لیاقت بھائی جان ایک بات کرنے لگا ہوں، توجہ چاہوں گا۔ جس کی پشت کو میدان جنگ میں چشم بشر نے کبھی نہ دیکھا ہو، اور یہی وجہ ہے کہ جب علی و بطول کا ظاہری عقد ہوا ہے نا، شاباش یار، کمال لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ایسے ہی ڈرا ہوا تھا ذیشان صاحب، میں تو کہہ رہا تھا بندے نہیں بولیں گے، مگر یہاں تو معاملہ بالکل نہ تھے۔ ہاں واہ واہ، جیتے رہو بیٹا۔ نبی نے علی سے کہا یا علی ویسے تو تم ممکنات کے مالک ہو، ویسے تو تم، شاباش، ممکنات کے، بولو ممکنات کے مالک ہو، لیکن ظاہراً تمہارے پاس کیا ہے؟ علی نے کہا جی میرے پاس ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے، ایک گھوڑا ہے۔ نبی نے کہا یا علی تلوار سے تم جنگ لڑتے ہو، گھوڑے پہ بیٹھ کے تمہیں لڑنا ہوتا ہے، زرہ بیچ دو۔ زرہ کی ضرورت اسے پڑتی ہے جس کے بدن تک دشمن کا ہتھیار آئے۔ ہائے 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 ہائے، سارے بولنا ہائے۔ زرہ کی ضرورت اسے پڑتی ہے جس کے بدن تک دشمن کا ہتھیار پہنچے، آئے۔ یہ ہے سلطان، اور یہی وجہ ہے کہ جب تاریخ اسلام کی ایک بہت بڑی شخصیت نے علی سے کہا تھا نا، یا علی آپ کا گھوڑا نہیں مجھے پسند، ہاں یا علی آپ کا گھوڑا نہیں مجھے پسند۔ علی نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا یا علی بالکل سپیڈ نہیں اس کی، آپ کے گھوڑے کی رفتار ہے ہی نہیں یا علی، میں نے اسے دوڑتے ہوئے دیکھا ہے، ایسی پتلی سی کمزور سی ٹانگیں، مڑیل سا سٹائل ہے اس کا، دوڑتے ہی نہیں، بھاگتے نہیں۔ یا علی یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، آپ اتنے بڑے بہادر ہیں، میدان جنگ میں گھوڑے کو تیز رفتار ہونا چاہیے۔ علی کا گھوڑا تیز ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اب اور کیا پڑھا جائے لیاقت بھائی ذیشان؟ علی نے کہا گھوڑا مجھے دیکھو، مجھے گھوڑا تیز ہو تو پھر کیا کرتے ہیں تیز گھوڑے کا؟ انہوں نے کہا یا علی آسانی ہو جاتی ہے، گھوڑا تیز ہو تو 100 مشکل بن جاتی ہے میدان جنگ میں، بندے کو دائیں بائیں بھی جانا پڑ جاتا ہے، مطلب تھوڑا سا ادھر ادھر بھی ہونا پڑ جاتا ہے، 100 مسئلے 100 پرابلمز ہوتی ہیں۔ علی نے کہا یاد رکھو میدان جنگ میں 2 حالتیں ہوتی ہیں، تیسری حالت کبھی نہیں ہوئی۔ اس نے کہا کون سی؟ علی نے کہا یا دشمن بھاگ رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے گھوڑا دوڑا کے اسے پکڑ کے مارنا پڑتا ہے، یا دشمن حملہ کرتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے گھوڑے کو دوڑانا پڑتا ہے۔ میرے ساتھ یہ دونوں کیفیتیں کبھی آئی ہیں۔ بے شک میرے ساتھ یہ دونوں حالتیں کبھی آئی نہیں، ایسا کبھی ہوئی نہیں کہ مجھ پہ اتنا بڑا حملہ ہوا ہو کہ مجھے بھاگنا پڑے۔ فرار میں ہوتا نہیں ہوں، اس لیے مجھے تیز رفتار گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ دشمن کو میں نے کبھی بھاگنے نہیں دیا، فرار میں ہوتا نہیں ہوں کہ میں تیز رفتار گھوڑا رکھوں، دشمن کو میں نے کبھی بھاگنے نہیں دیا۔ یہ تعارف ہے سلطان کا۔ مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے، مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو، بہت مشکل نظم کا حکم ہے، مجھے تھوڑا سا ماحول بناؤ۔ مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے، ممکن ہی نہیں ہر قاری کو قرآن سمجھ میں۔ اور جوان بولو یار، مہربانی کرو۔ مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے، ممکن ہی نہیں ہر قاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے۔ علی تو بہت دور ہے کراچی کے حلالیوں، علی تو بہت دور کی منزل ہے۔ میں اپنے مطالعے کی گواہی سے کہہ رہا ہوں، مقداد، ابوذر، کمبر اور عمار بھی جیون بھر شوکت
مصروف رہے اس کوشش میں سلمان سمجھ میں آ جائے. سارے بولنا حیدری. مصروف رہے اس کوشش میں سلمان سمجھ میں آ جائے. لوگوں کو سلمان سمجھ نہیں آیا، علی تو بہت آگے کی بات ہے. ہاں اور رکھو علماء کے سروں پہ قرآن اور ان سے پوچھو اگر کسی نے یہ واقعہ نہیں پڑھا تو پھر وہی بحث ہے جو آج صبح سے ہو رہی بھائی لیاقت سے کہ جی آپ یہ پڑھ دیتے ہیں یہ پڑھ دیتے ہیں. اب میں کیا پڑھوں؟ میں نے کتاب پڑھی ہے تو میں تو پڑھوں گا. ہاں بولو میں کیا کروں؟ نبی نے کہا سلمان و منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے. کب کہا؟ کہاں کہا؟ تم نے سینکڑوں بار لوگوں سے یہ سنا کہ نبی نے کہا سلمان ہم میں سے. کہاں کہا؟ خندق کے میدان میں. بیٹا توجہ کرنا، جب نبی نے سلمان سے مشورہ لیا میدان خندق میں نے پڑھ دیا ہے، آپ نے سن لیا ہے. میں بزرگوں سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ اس جملے پہ بولیں گے، جوان پیچھے رہ جائیں تو کوئی گلہ نہیں، مشکل جملہ ہے. نبی نے سلمان سے مشورہ لیا، اور معصوم کا مشیر بھی معصوم ہوتا ہے. اس لیے میں نے کہا تھا، میں جیسا کہا تھا کہ بزرگوں سے تو جو چاہوں گا اگر جوان نہ بولے کوئی گلا نہیں. سلمان سے مشورہ لیا، سلمان دشمن بہت ہیں، اب کیا کریں؟ اس نے کہا جی مجھے یہاں کا تو نہیں پتا، ہمارے ہاں فارس میں رواج ہے جب دشمنوں کی تعداد زیادہ ہو دوستوں کی تعداد کم ہو اور پتہ بھی نہ چل رہا ہو دوستوں میں دشمن کون ہے. بولو کراچی والوں، پتہ بھی شکریہ، پتہ بھی نہ چل رہا ہو دوستوں میں دشمن کون ہے، تو پھر ہم اس وقت دشمنوں اور اپنے درمیان ایک خندق کھود دیتے ہیں. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کوئی ادھر سے ادھر آئے تو پتہ چلتا ہے، کوئی ادھر سے ادھر جائے، کوئی ادھر سے ادھر آئے تو پتہ چلتا ہے، کوئی ادھر سے ادھر جائے تو پتہ چلتا ہے. نبی نے حکم دے دیا خندق کھودنے کا. اب عربوں کے ہاں رواج تھا اور آج بھی ہے کہ جب کوئی مشکل کام کرتے ہیں تو ساتھ بیت بازی شیر گوئی کا مقابلہ شروع کر دیتے ہیں. اب وہ کدالیں ہاتھ میں تھام کے خندق بھی کھود رہے تھے، آپس میں شیر گوئی کا مقابلہ بھی کر رہے تھے. سلمان نے یہ منظر پہلی بار دیکھا تھا. اس نے کدال زمین پہ رکھی اور حیران ہو کے دیکھنا شروع کر دیا یہ کر کیا رہے ہیں. انہوں نے کہا سلمان تو عرب ہے، عجم ہے، ہم عرب ہیں، ہم فصاحت و بلاغت پہ تلے ہوئے ہیں، تجھے کیا پتا شیر کیا ہوتا ہے، اپنے کام سے کام رکھ. انہوں نے کہا کام سے کام رکھ. بطول کے نوکر کو جلال آ گیا. بولو نہ بولو تمہاری مرضی، بس بات میں نظم شروع کرنے والا ہوں. بطول کے نوکر کو جلال آ گیا. اس نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا میرے اللہ تو جانتا ہے میں کیا کیا چھوڑ کے درے بطول پہ آیا ہوں. ہاں اگر میرا کوئی حق بنتا ہے تو مجھے شعر کہنے کی صلاحیت عطا فرما. فرما کا لفظ اس کے لبوں پہ تھا. اس نے شعر کہنا شروع کر دیا. 1 2 3 4 5 10 15 20 علامہ مجلسی فرماتے ہیں 300 شعر کہہ دیا اس نے ایک ہی نشست میں. اب 5 کی ٹولیاں بنی ہوئی تھیں، 5 بندے یہاں کھڑے ہوئے ہیں، 5 یہاں کھڑے ہوئے ہیں، 5 یہاں کھڑے ہوئے ہیں، 5 یہاں کھڑے ہوئے ہیں. ہر کسی کو یہ اندازہ ہے کہ سلمان جس ٹولی میں چلا گیا وہ جیت جائے گی. انہوں نے کہنا شروع کر دیا سلمان و منا سلمان ہمارا ہے، السلمان و منا سلمان ہمارا ہے، السلمان و منا سلمان ہمارا ہے، السلمان و منا سلمان بول سلمان ہمارا ہے. محمد نے کہا خاموش، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ سلمان سے کوئی رشتہ جوڑو. السلمان و منا اہل البیت. سال گزشتہ جیو ٹیلی ویژن پہ ایک گفتگو ماتم کے حوالے سے ہوئی اور میں اس وقت بستر بیماری پہ تھا، ہاسپٹلائز تھا. وہ گفتگو آپ نے بھی سنی، میں نے بھی سنی. محترم عامر لیاقت صاحب نے ماتم کے حوالے سے گفتگو کی جس میں بعد میں انہوں نے کوئی معذرت وعذرت بھی کی. اس دور میں ایک نظم کہی میں نے ماتم پہ. یہ ذیشان صاحب مجھے کب سے کہے چلے جا رہے ہیں جی یہاں ماتمی آئے ہوئے ہیں سرکار کے، آپ وہ نظم ہمیں سنائیں. اگر آپ کا دل ہو تو میں کردار کی تعمیر کا معیار ہے ماتم. نہ 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 ناراض نہ ہونا، ناراض نہ ہونا.
آپ جو مرضی یقین کر لو، اگر آپ میرے لبوں پہ کہے پہ ہی مان جاؤ تو اس 2.5 مہینے کے سفر میں پورے پاکستان میں پڑھا میں نے اور یہ نظم کہیں نہیں پڑھی میں نے. تو اس کی کوئی وجہ تو ہے، بس یہی وجہ کافی ہے کہ نظم مشکل ہے اور مجھے ذہنی طور پہ پتہ ہے کہ بندے نہیں بولیں گے، نہیں پڑھی میں نے. اور یہ بار بار اس نے مجھے کہا ہے جی آپ یہاں ضرور پڑھیں، ورنہ میں یہاں بھی سلمان پہ پوری مجلس پڑھ دیتا تو کوئی میرے لیے مسئلہ نہیں تھا. تو آپ مہربانی کرو گے، جو بزرگ جو جوان اردو سن لیتے ہو، مہربانی کرو گے. کردار کی تعمیر کا معیار ہے ماتم، ہر دور میں حجت کا طرفدار ہے ماتم. مہربانی بھیا، بالکل مطمئن ہوں، بالکل راضی کھڑا ہوں. جو بندے بولے ہو ان کا بہت شکریہ. کردار کی تعمیر کا معیار ہے ماتم، ہر دور میں حجت کا طرفدار ہے ماتم، ظالم کے لیے آج بھی تلوار ہے ماتم. یہ ہوئی نا بات. کردار کی تعمیر کا معیار ہے ماتم، ہر دور میں حجت کا طرفدار ہے ماتم، ظالم کے لیے آج بھی جیتے رہو کوئی دکھ نہ دیکھو، ظالم کے لیے آج بھی تلوار ہے ماتم، مظلوم سے الفت کا بھی اظہار ہے ماتم. میرے بزرگ بہت شکریہ، بہت مہربانی. مظلوم سے الفت کا بھی اظہار ہے ماتم. اس پہلے بزرگ سے لے کے اس آخری حلالی تک دست بستہ گزارش کر رہا ہوں، بیت سمجھ آ جائے، فکر سمجھ آ جائے، بات سمجھ آ جائے تو ہر ماتمی پہ واجب ہے. جو بندہ ماتم کرتا ہے اس پہ واجب ہے وہ بولے گا پاکیوں کی مرضی. ظالم کے لیے آج بھی تلوار ہے ماتم، مظلوم سے الفت کا بھی اظہار ہے ماتم. ماتم نہ برائی ہے، نہ ضد ہے، نہ خلل ہے، ماتم تو سدا ظلم کا ایک رد عمل ہے. سلام کراچی والوں تمہیں، سلام تمہیں. ماتم نہ برائی ہے، نہ ضد ہے، نہ خلل ہے، ماتم تو سدا ظلم کا ایک رد عمل ہے. ماتم ہے سر عرش کبھی زیر زمیں ہے. بیٹے اگر آپ کو یہ بچھانی ہے تو بچھاؤ، میں توجہ تقسیم کر کے نہیں پڑھ سکتا، جلدی کرو گے. پڑھو صلوات مل کے بندہ. مہربانی، ٹھیک بس ہو گیا. ہاں پڑھوں جی بھیا اجازت ہے. ماتم ہے سر عرش کبھی زیر زمیں ہے، ماتم سے ہی منسوب رسولوں کی جبیں ہے. شاہ جی آپ تو بولو یار، آپ نے تو پڑھا ہوا ہے، آپ کو تو پتہ ہے. میں اسے ایک مصرے میں پوری تاریخ پڑھ رہا ہوں. ماتم ہے سر عرش کبھی زیر زمیں ہے. بہت اچھا لگتا ہے مجھے وہ بندہ جو مشکل بات سن کے بول پڑے. بات سمجھا کے پڑھنے میں کوئی مزہ نہیں ہے، ناراض نہ ہونا. ماتم اور وہ بھی کوئی بندہ مزیدار نہیں ہے جو پوری مجلس میں چپ بیٹھا رہے اور مجلس کے بعد کہ واہ واہ بڑا لطف آیا مجلس کا. ہاں ماتم ہے سر عرش کبھی زیر زمیں ہے، ماتم سے ہی منسوب رسولوں کی جبیں ہے. حد ہے کہ صحابہ کا بھی ماتم پہ یقین ہے. مہربانی بھیا. حد ہے کہ صحابہ کا بھی. یہ کیسٹ ہو رہا ہے، شوکت رضا شوکت نام ہے میرا. یہ ویڈیو ہو رہا ہے، گھروں میں جا کے یہ ویڈیو چلانا اور اس کے بعد جس جملے کا حوالہ چاہیے ہو، جس مصرے کا حوالہ چاہیے، عزیزوں کے پاس میرا ٹیلی فون نمبر ہے، ٹیلی فون پہ مانگو، خط مانگو، مجھے بلا لو، بلا کے مانگو، جس دن تمہارا دل کرے حوالے مانگو. یہ کیسٹ ہو رہا ہے، کیسٹ گھر جا کے سنو. جس مصرے پہ حوالہ درکار ہونا ہو کر زندگی کی آخری سانس تک حاضر ہے. اس سے زیادہ لیاقت بھائی میں کچھ کر نہیں سکتا. ماتم ہے سر عرش کبھی زیر زمیں ہے، ماتم سے ہی منسوب رسولوں کی جبیں ہے. حد ہے کہ صحابہ کا بھی ماتم پہ یقین ہے. جس بندے کو اپنی اردو بنا دو وہ سر اٹھائے اور شوکت کے ساتھ انصاف ہو سکے تو کرے. ماتم سے عداوت میں لیاقت تو نہیں ہے. اب جو بندے اس لیاقت تک پہنچ گئے ہیں، جنہوں نے سفر کر لیا ہے، ان کا شکریہ. جو نہیں پہنچے ان کا اپنا مقدر.
ماتم ہے جی مہربانی بہت شکریہ. ماتم ہے سر عرش کبھی زیر زمین ہے, ماتم سے ہی منسوب رسولوں کی جبیں ہے, حد ہے کہ صحابہ کا بھی ماتم پہ یقین ہے, ماتم سے عداوت میں لیاقت تو نہیں ہے, مت پوچھ کسی عام مسلمان سے ماتم, آجا میں دکھاؤں تجھے قرآن سے ماتم. ہر حلالی بولے حیدری حیدری. کوئی غم نہ دیکھو, کوئی غم نہ دیکھو, ہر ماتمی بولے حیدری. جیو جی پھر پڑھوں گا, تعمیل ہوگی. آپ جئیں, آپ کوئی دکھ نہ دیکھیں. ماتم سے عداوت میں صلوات پڑھ دیجئے میرے کو. ماتم سے عداوت میں لیاقت تو نہیں ہے, مت پوچھ کسی عام مسلمان سے ماتم, مت پوچھ کسی عام مسلمان سے ماتم, آجا میں دکھاؤں تجھے قرآن سے ماتم. جب پہلا نبی آ گیا گرداب ستم میں, ہر بندے کو تو حق ہی نہیں ہے کہ وہ ہر بندے کے ساتھ بولے, جسے میری سمجھ آئے وہی مجھے سنے, وہی میرے ساتھ بولے. میں کہہ رہا ہوں جب پہلا نبی آ گیا گرداب ستم میں, حابیل ہوئے قتل ہوا سوگ ارم میں. مولانا میری بات سمجھیے گا, جب پہلا نبی آ گیا گرداب ستم میں, مارج النبوہ مطبوعہ نیول کشور رکن اول صفحہ نمبر 238, اپنے دوستوں کی کتاب سے روایت پڑھ رہا ہوں, اپنے اہل سنت دوستوں کی کتاب سے صفحہ بتا رہا ہوں, کتاب کا نام بتا رہا ہوں, جہاں سے چھپی ہے اس جگہ کا نام بتا رہا ہوں. کراچی اچھی کسی مارکیٹ سے اردو زبان کی جہاں سے کتابیں ملتی ہیں وہاں سے مل جائے گی. میں کہہ رہا ہوں جب پہلا نبی آ گیا گرداب ستم میں, حابیل ہوئے قتل ہوا سوگ ارم میں, ماتم کیا یوں حضرت حابیل کے غم میں, یہ ہاتھ پھٹے ران پھٹی رنج و علم میں, یہ ہاتھ پھٹے ران پھٹی رنج و علم میں. آخری بندے تک جتنے میری آنکھوں کی دسترس میں ہیں, تمہیں اپنی ماں کے دودھ کی قسم, تمہیں بات سمجھ آ جائے تو ضرور بولنا, نہ سمجھ آئی میرا نصیب. یہ ہاتھ پھٹے ران پھٹی رنج و علم میں, ماتم میں اگر باپ کی تسکین کا سبب ہے, ماتم کا جو منکر ہے بھلا باپ کا کب ہے. اصول کی بات ہو رہی نا, لڑائی نہیں ہو رہی. سارے بولو حیدری. ماتم میں اگر باپ کی تسکین کا سبب ہے, ماتم کا جو منکر ہے بھلا باپ کا کب ہے. اور تھوڑا آگے بڑھیں یا تھکے ہو. ایک باپ ہے, معصوم ہے, مظلوم ہے گویا. نام نہیں بتاؤں گا میں اس مجمع میں ان بزرگوں کے ہوتے ہوئے, ان چہروں کی موجودگی میں نام نہیں بتاؤں گا میں. جو لوگ پہنچ جائیں گے, جو نہیں پہنچیں گے وہ بولنے والوں سے بعد میں پوچھیں گے کیوں بول رہے تھے. ایک باپ ہے, معصوم ہے, مظلوم ہے گویا, بیٹے کی جدائی میں بڑے کرب سے رویا. جیو کراچی والوں, جیو اس بارگاہ والوں, سدا سکھی رہو. بالکل میں راضی ہو گیا, بالکل ذیشان میں راضی ہو گیا. اتنا مشکل مصرع, اتنی خوبصورت داد, میں مطمئن ہو گیا. میں دعائیں دے کے جا رہا ہوں. حسین سخی تمہیں آباد رکھیں. ایک باپ ہے,
معصوم ہے مظلوم ہے گویا، بیٹے کی جدائی میں بڑے کرب سے رویا، ایک ایسا عزادار جو دن رات نہ سویا۔ بھائی جان، ایک ایسا عزادار جو دن رات نہ سویا، ایک ایسا عزادار جو دن رات نہ سویا۔ کوئی لفظ ضائع نہیں ہوا، پھر بھی شاعر حریص ہوتا ہے، اس لیے میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں۔ ایک ایسا عزادار جو دن رات نہ سویا، ایک ایسا عزادار جو دن رات نہ سویا، اور اس نور کو یوں رویا کہ یہ نور بھی کھویا۔ زندہ باد میرے بزرگ، جیئیں جاجی صاحب، جیئیں آپ بالکل۔ مولا آپ کو، ماتمیوں کو مولا سلامت رکھے۔ کیا استقبال کیا ماتمیوں نے اتنی مشکل نظم کا، اتنے مشکل مصروں کا۔ سلام ہے، آپ کا حق بنتا تھا کہ یہاں پڑھی جائے۔ بالکل آپ نے مجھے ٹھیک کہا، یہ استحقاق تھا ان لوگوں کا کہ یہاں یہ نظم پڑھی جائے۔ ایک باپ ہے معصوم ہے مظلوم ہے گویا، بیٹے کی جدائی میں بڑے کرب سے رویا، ایک ایسا عزادار جو دن رات نہ سویا، اور اس نور کو یوں رویا کہ یہ نور بھی کھویا۔ میں مشورہ دے رہا ہوں، رونا تو ہے بدعت، کوئی معصوم کو ٹوکے، یوسف تو ہے زندہ کوئی یعقوب کو روکے۔ بولو جوانو، ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ آپ جیئیں، جیتے رہو، سلامت رہو، حیدری۔ ایک باپ ہے معصوم ہے مظلوم ہے گویا، بیٹے کی جدائی میں بڑے کرب سے رویا، ایک ایسا عزادار جو دن رات نہ سویا، اس نور کو یوں رویا کہ یہ نور بھی کھویا۔ رونا تو ہے بدعت، کوئی معصوم کو ٹوکے، یوسف تو ہے زندہ کوئی یعقوب کو۔ ہے سنی کتابوں میں ابھی تک یہ کہانی، تھک گئے ہو؟ ہے سنی کتابوں میں ابھی تک یہ کہانی، سرور پہ فدا ہوتی تھی حسنین کی نانی۔ ہے سنی کتابوں میں ابھی تک یہ کہانی، سرور پہ فدا ہوتی تھی حسنین کی نانی، زخمی جو ہوا کرتے تھے اسلام کے بانی، آتی تھی خبر گھر میں صحابہ کی زبانی، دنیا کو عزا اشک سکھاتی تھی خدیجہ، سر پیٹتی گھر سے نکل آتی تھی خدیجہ۔ دنیا کو عزا اشک سکھاتی تھی خدیجہ، سر پیٹتے گھر سے نکل آتی تھی خدیجہ۔ اور معاف کیجیے گا، میری مدد نہ کی آپ نے، میرے ہم سفر نہ بنے آپ، میرے ساتھ نہ چلے آپ، میں اکیلا رہ جاؤں گا آج کی اس مجلس میں، سولجر بازار کے اس دربار حسینی میں میں اکیلا کھڑا رہوں گا، میں اور آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ میری مدد کرنا۔ میں اپنے دوستوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، جس ماں نے تمہیں درس خواتین دیا ہے، جس ماں نے تمہیں درس خواتین دیا ہے، ہاں محمد کی ساری بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن صاحب اولاد ماں صرف خدیجہ ہے۔ یہ مقدر ہے خدیجہ کا، جس کی اولاد ہے اس کا ذکر ہی کوئی نہیں، جسے شرعی نقطہ نظر سے ماں کہلانے کا حق ہے۔ جس پہ لفظ ماں کا اطلاق ہوتا ہے اس کا تذکرہ ہی کوئی نہیں کرتے مسلمان۔ چلو، جس ماں کا تم بہت ذکر کرتے ہو میں بھی اسی کا ذکر کرتا ہوں، جس ماں نے تمہیں درس خواتین دیا ہے، جس بنت ابی بکر نے یاسین دیا ہے۔ کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، میں نے کہا ہے مسلمانوں کی ساری مائیں، نبی کی ساری بیویاں ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہم نبی کی ہر بیوی کو بالکل ویسا مانتے ہیں جیسا نبی نے فرمایا ہے۔ بالکل شدید غلط فہمی ہے امت مسلمہ کو، نبی نے جس بیوی کا جو مقام بتایا،
ہم اس سے ذرا بھی منحرف نہیں ہیں، اس سے ذرا بھی انحراف نہیں کرتے. جو مقام نبی نے بتا دیا ہم اسے ماننے کو بالکل تیار ہیں. لیکن خدیجہ سے کسی کا مقابلہ نہیں کرو. تم جیسوں کی ماں ہونا اور ہے، بطول کی ماں ہونا اور ہے. ہوئے 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 حیدری اللہ. جس ماں نے تمہیں درس خواتین دیا ہے، جس بنت ابی بکر نے یاسین دیا ہے، جس زوجہ سرور نے تمہیں دین دیا ہے. یہ روایت میرے اہل سنت دوستوں کے ہاں معتبر ترین ہے کہ آدھا دین ہمیں اماں کے دم قدم سے ملا ہے. بالکل میں مان رہا ہوں ان کو ان کا آدھا دین وہیں سے ملا ہے. میں ذرا بھی اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کر رہا، میں ذرا بھی اس کا انکاری نہیں ہوں. میرے دوستوں نے فرمایا کہ آدھا دین ہمیں ام المومنین سے، ام المسلمین سے ملا. بالکل مجھے تسلیم ہے ان کو ان کا آدھا دین انہی سے ملا ہوگا. میں اس میں کوئی انکار نہیں کر رہا. میں بھی انہی سے، ان کی ریفرنس سے گزارش کر رہا ہوں. لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں. میں تو نوکر ہوں دونوں گھروں کا. بڑے ادب سے منت کر کے بات سمجھا رہا ہوں. جس ماں نے تمہیں درس خواتین دیا ہے، جس بنت ابی بکر نے یاسین دیا ہے. اللہ اکبر. سیرت ابن ہشام، میری بات ضائع نہ کر دینا، میں کوئی مناظر نہیں ہوں. لیاقت بھائی یہ میرا اسٹائل ہی نہیں ہے جو میں آج پڑھ رہا ہوں. فائزی شان کا حکم تھا اور میں اس پہ پڑھ رہا ہوں، ورنہ یہ میرا رنگ نہیں ہے. سیرت ابن ہشام صفحہ 371، طبع ملتان. مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر 6 صفحہ 274. سیرت حلبیہ جلد نمبر 2 صفحہ 476. تاریخ طبری جلد نمبر 1 صفحہ 197. تاریخ ابو الفدا جلد نمبر 2 صفحہ 73. طبقات ابن سعد جلد نمبر 2 صفحہ 366. مختصر سیرت الرسول اردو زبان میں صفحہ 437 734. یہ ساری میرے اہل سنت دوستوں کی کتابیں ہیں اور چھوٹی کتاب کوئی نہیں، ان میں بڑی بڑی کتابیں ہیں. میرے اہل سنت دوستوں کی معتبر ترین کتابیں ہیں. ان 7 بڑی کتابوں کے نام لے کے میں جو بات کر رہا ہوں ایک بندہ بھی چپ رہ گیا میں دکھی جاؤں گا کراچی کی اس مجلس سے. میں کہہ رہا ہوں جس ماں نے تمہیں درس خواتین دیا ہے، جس بنت ابی بکر نے یاسین دیا ہے، جس زوجہ سرور نے تمہیں دین دیا ہے، اس نے مجھے ماتم کا یہ آئین دیا ہے. جس ماں کے لیے تیری زباں پیٹ رہی ہے، سرور کے جنازے پہ وہ ماں پیٹ رہی ہے. جس ماں کے لیے تیری زباں پیٹ رہی ہے، سرور کے جنازے پہ وہ ماں پیٹ رہی ہے. ایک مسدس کا حکم ہے، اسی پہ گفتگو تمام کرنا چاہ رہا ہوں. راضی رہیے گا. کس ظرف کا حامل ہے عزادار کا سینہ؟ کس ظرف کا حامل ہے عزادار کا سینہ؟ نہ بغض، نہ الحاد، نہ اوہام، نہ کینہ. بولنا یار. کس ظرف کا حامل ہے عزادار کا سینہ؟ نہ بغض، نہ الحاد، نہ اوہام، نہ کینہ. چھاتی میں بسا ہے کہیں کربل کا مدینہ. کس کو معنی نہیں آتے اس کے؟ چھاتی میں بسا ہے کہیں کربل کا مدینہ. شبیر کا دشمن یہاں رہ پائے کبھی نہ. کبھی نہ کافیہ تو سمجھو. شبیر کا دشمن یہاں رہ پائے کبھی نہ. سینے پہ جو ماتم کی یہ تحریک چلی ہے، سینے میں ہے دل، دل میں حسین ابن علی. سینے میں ہے دل، دل میں حسین ابن علی ہے. اٹھتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجہ. نتیجہ آج کی گفتگو کا، اٹھتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجہ. تہذیب کے سینے پہ ہے افکار کا پنجہ. ہر دور میں ہر ظلم کے انکار کا پنجہ. 5 انگلیاں ہیں 5 کے اقرار کا پنجہ. 5 انگلیاں ہیں 5 کے اقرار کا پنجہ. بول یار. اٹھتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجہ. تہذیب کے سینے پہ ہے افکار کا پنجہ. ہر دور میں ہر ظلم کے انکار کا پنجہ. 5 انگلیاں ہیں 5 کے اقرار کا پنجہ. اسلام کی بنیاد کا ڈھانچہ بھی یہی ہے. رخسار یزیدی پہ تماچا.
جی کیڑی رو بھائی گر میرے ہاتھ میں ہو مدحت حیدر کی کتاب، گر میرے ہاتھ میں ہو مدحت حیدر کی کتاب، اور دارین کا پانی جو برائے نم ہو۔ برائے نم سمجھے؟ زخیم کتاب ہوتی ہے تو پھر پانی لگا کے کتاب کے ورق پلٹنے پڑتے ہیں یوں کر کے، ٹھیک ہے؟ میں کہہ رہا ہوں گر میرے ہاتھ میں ہو مدحت حیدر کی کتاب، اور دارین کا پانی جو برائے نم ہو، ہاتھ مس کر کے میں پانی سے کتاب حب کے صرف اوراق پلٹ دوں تو وہ پانی کم ہو۔ صلوات پڑھ دیجئے مل کے بلند آواز سے۔ حسین بادشاہ کے اس شہزادے کے مصائب پڑھنے کا حکم آ گیا ہے جو ابھی ماں کو ماں بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ اللہ، یہ ننھی جان بھی حق کی اساس لگتی ہے، کبھی نہ رونا پڑے۔ آخری رات ہے شب گریہ کی، پھر پتہ نہیں اگلے سال کون اس مجلس میں ہوگا۔ یہ ننھی جان بھی حق کی اساس لگتی ہے، یہ کم سنی بھی شہادت شناس لگتی ہے۔ عجیب تشنا دہن ہے رباب کا اصغر، میں اس کا نام بھی لوں تو پیاس لگتی ہے۔ جی پھر پڑھوں گا۔ عجیب تشنا دہن ہے رباب کا اصغر، میں اس کا نام بھی لوں تو پیاس لگتی ہے۔ لیاقت بھائی ملک صاحب کا ایک شعر پڑھنے لگا ہوں، ملک علی جعفر مرحوم کا۔ وہ فرمایا کرتے تھے یہ ہیں تصرفات کسی کے خیال کے، یہ ہیں تصرفات کسی کے خیال کے، کروٹ رباب لیتی ہے خود کو سنبھال کے۔ ہائے ہائے، شاباش، حق ہی یہی تھا اس مصرے میں۔ اللہ کبھی نہ رونا پڑے، پردے سلامت رہے۔ یہ ہیں تصرفات کسی کے خیال کے، کروٹ رباب لیتی ہے خود کو سنبھال کے۔ سخنوری کا ایک بہت بڑا نام گزرا ہے ایران کی دنیا میں، علامہ حسین وائز کاشفی۔ ان کا ایک پیغام ہے، انہوں نے اپنی ایک مجلس میں کہا تھا کہ جہاں بھی حسین کے اصغر کا مصائب پڑھا جائے وہاں میرا یہ پیغام دیا کرو کہ جو 4 5 10 منٹ مصائب کے ہوں، اس عرصے میں اگر کسی بچے کو پیاس لگے بھی تو اس کی ماں احتراماً اسے دودھ نہ پلائے، احتراماً بچے کو پانی نہ پلائے۔ ایسا نہ ہو مجلسی میں کہیں رباب آئی ہوئی ہو، کوئی ماں کسی بچے کو پانی پلانے لگے اور رباب کی نظر پڑ جائے اور بی بی کہے میرا بھی پانی پینے گیا تھا، باپ میرے بچے کو بھی پانی پلانے لے گیا تھا، آج تک واپس نہیں آیا۔ بہت دفعہ میں پہلے بتا چکا ہوں، آج پھر بتا رہا ہوں، کچھ واسطے علماء نے طے کیے ہیں کہ جب کسی کی کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو یہ واسطے دے کرو، دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ کوئی مشکل کام ہو، پھنسا ہوا کام ہو، نہ ہو رہا ہو تو پھر حسین کی ماں کو عباس کے بازوؤں کا واسطہ دیا کرو۔ کوئی مصیبت ٹلنے والی نہ ہو تو عباس کو شہزادی سکینہ کے زخمی کانوں کا واسطہ دیا کرو، اور کوئی اس سے بڑی مشکل ہو تو پھر حسین کی 4 سال کی بیٹی کو اصغر کی پیاس کا واسطہ دیا۔ نہیں چلتے یہ واسطے، ان واسطوں سے دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ کربلا کے میدان میں کوئی شہید 90 سال کا تھا، کوئی 70 سال کا، کوئی 55 سال کا، کوئی 32 سال کا، کوئی 18 سال کا، کوئی 9 سال کا، کوئی 7 سال کا، کوئی 4 سال کا، کوئی 6 مہینے کا۔ زیادہ زیادہ 2 یا 2.5 منٹ مجھے پڑھنا۔ 56 سال سے لے کے 80 سال تک کا شہید بھی 2 مرتبہ شہید ہوا ہے۔ جس کے گھر میں
چھوٹی چھوٹی اولاد ہے. اور میرا جملہ سمجھو اور میں اسی پہ گفتگو سمیٹ رہا ہوں. میں نے کہا 56 سال سے لے کے 80 سال کا شہید بھی 2 مرتبہ شہید ہوا ہے. ایک یہ رباب کا بیٹا ہے جو 3 مرتبہ شہید ہوا. کبھی نہ رونا پڑے. یہ سینے سلامت رہیں، یہ آنکھیں سلامت رہیں، کبھی نہ رونا پڑے. سلام بزرگ تیری آنکھوں کو. اس رنگ میں ماتم کر رہے ہو نا، پردوں کے لیے دعا مانگا کرو، تمہاری بہنوں اور بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں. 3 مرتبہ شہید ہوا ہے. بھائی لیاقت کے گھر سے بیمار ہیں، میری والدہ بیمار ہیں، بھائی اخلاق بیمار ہیں، دیگر جو بیمار ہیں، سب کے لیے قبولیت کے لمحے. جس شہزادے کا میں صاحب پڑھوں اسی شہزادے کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، میں نے پوری زندگی میں اس شہزادے کی 3 شہادتیں نہیں پڑھی، کسی نے پڑھنی نہیں دی. غربت کی آواز دی حسین نے، میدان میں بیٹھ کے کہا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو محمد کی بیٹی کی چادر کی حفاظت کا وعدہ کرے؟ اپنے آپ کو غریب کہا حسین نے. 6 مہینے کے اس بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا. علامہ حسین بخشیاڑا مرحوم مفسر قرآن ہیں، تفسیر انوار نجف لکھی انہوں نے. شیعہ مذہب کی 18-19 کتابوں کے رائٹر. اصحاب الیمین نامی بہت بڑی کتاب مقتل کی لکھی. وہ فرماتے باپ کی آواز سن کے اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا اور گھٹنوں کے بل چل کے خیمے کے در پہ آ گیا. ختم ہو گئی میری مجلس، رو نہ رو تیری اپنی مرضی. شہزادی رباب کی نگاہیں پڑی. 6 مہینے کے علی کو گھٹنوں کے بل چل کے میدان کی طرف جاتے دیکھا. آواز دی اما فضا، ایک مرتبہ علی کی بیٹی کو بلاؤ، میں اجڑنے والی ہوں. کرنا ماتم، کیوں شرم کر کے ہاتھ مارا؟ اما فضا، ایک مرتبہ شہزادی زینب کو بلا دو، میں لٹنے والی ہوں، میں اجڑنے والی ہوں. شہزادی زینب تشریف لائی. بھاگج خیریت؟ خیر کوئی نہیں، میرے اصغر کا جانا بتا رہے اب خیموں میں نہیں رہنا چاہتا. اللہ کرے کبھی نہ رونا پڑے، یہ چہرہ سلامت رہے. میرے اصغر کا عمل بتا رہا ہے اب میرے پاس نہیں جانا چاہتا، میرا بچہ میدان جانا چاہتا ہے، ایک بار حسین کو بلا دو. حبش کی ملکہ گئی، مولا حسین تشریف لائے. شہزادی رباب نے بچے کو تیار کیا. اب میں غیر سید ہوں، آپ کے پاس سیدزادے پڑھتے رہتے ہیں، کسی سیدزادے سے پوچھیے گا جس گھر میں پانی نہ ہو اس گھر میں بچہ کیسے تیار ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا ماں نے کیسے بچے کا لباس تبدیل کیا، کیسے بچے کو تیار کیا، کیسے 6 مہینے کے بچوں کے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی دی. مجھے نہیں اندازہ یہ سارا کچھ. بس تیار کر کے بچہ ماں کے ہاتھ پہ رکھا اور دونوں ہاتھ باندھ کے کہا حسین والا میری قربانی قبول فرمائی، میرا بچہ لے جائیے. ایک مرتبہ حسین نے رباب کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا رباب تیری بڑی مہربانی، رباب تیرا بڑا شکریہ، ابھی تیرا بچہ بولنے کے قابل بھی نہیں اور تو نے میرے حوالے کر دیا. امیر بن کے بیٹھے ہوئے ہو مجلس میں حسین، غریب کے ذکر میں امیر بن کے آتے ہو. حسین نے کہا رباب تیری بڑی مہربانی، ابھی میں تیرا بچہ بولنے کے قابل بھی نہیں اور تو نے میرے حوالے کر دیا ہے. میں منت کر رہا ہوں جو بندہ اس جملے پہ رو نہ سکے رونے کی شکل بنائے وہ بھی عبادت ہے. صرف رونے کی صورت بنا لینا، غریب بن کے بیٹھ جانا، اگر ایسا بھی نہیں کرو گے تو پھر گنہگار ہو جاؤ گے. رباب نے دونوں ہاتھ باندھ کے کہا نہیں حسین میری مہربانی نہیں تیری مہربانی، باقی ماؤں کے چل کے گئے ہیں. حسین میری مہربانی نہیں، علی کے لال تو کریم ہے، تیری مہربانی، باقی ماؤں کے چل کے گئے ہیں، میرا ابھی چلنے کے قابل بھی نہیں تھا. زہرا کے لال تیرا احسان ہے، تو میرے بچے کو اٹھا کے لے کے جا رہا ہے. ایک مرتبہ بچے کو اٹھایا حسین نے، سینے سے لگایا. حسین میدان کی طرف چلے. پیچھے سے رباب نے آواز دی حسین مولا یہاں اتنا احسان کیا، آپ میدان سے خیمے تک اصغر کو لینے آئے، وہاں ایک احسان اور کرو، بچے کو یوں نہیں اٹھاؤ، بچے کو یوں اٹھاؤ. حسین نے کہا رباب اس سے کیا فائدہ ہوگا، آپ کو رونا نہ آئے گا، گھروں میں جانا ماؤں بہنوں سے پوچھنا اس جملے کا کیا مطلب ہے. حسین نے کہا رباب اس سے کیا فائدہ ہوگا. رباب نے کہا جب تک آپ میدان جائیں گے میں خیمے کے در سے بچہ دیکھتی رہوں گی، مجھے میرے بیٹے کا چہرہ نظر آتا رہے گا. لے کے چلے حسین بچے کو. آخری جملہ میری آج کی مجلس کا، ادھر حسین بچے کو لے کے چلے، ادھر پیچھے سے رباب نے آواز دی مولا مجھے اصغر سے ایک بات کرنی ہے. حسین رک گئے،
ماں خیمے کے در پہ آئی، بچے کے کان پہ منہ رکھ کے کوئی بات کی، حسین بچے کو میدان لے آئے، میدان لا کے حسین نے اعلان کیا، کوفیوں شامیوں تمہاری دشمنی ہے تو مجھ سے، تمہاری جنگ ہے تو مجھ سے، یہ 6 مہینے کا بچہ ہے، کئی دن سے پیاسا ہے، اس کی ماں کے پاس دودھ نہیں، میرے پاس پانی نہیں، مہربانی کرو اسے 1 گھونٹ پانی دے دو۔ تم اس لیے نہیں رو سکے، تمہیں پتہ ہی نہیں 6 مہینے کا بچہ پانی پیتا کتنا ہے۔ جاؤ گھر میں جا کے ماؤں سے پوچھنا 6 مہینے کا بچہ پیالے میں پانی پیتا ہے، 6 مہینے کا بچہ گلاس میں پانی پیتا ہے، جگ میں پانی پیتا ہے، پیالے میں 2 انگلیاں ڈبو کے اس کے حلق میں یوں 2 قطرے ڈالنے پڑتے ہیں۔ یار اتنا پانی اگر دے دیتے تو کیا نہر خشک ہو جاتی، کیا پانی ختم ہو جاتا؟ یہ حالت دیکھی۔ ابن سعد نے حسین کے جملے سنے، کہا حسین پیاس تمہیں، نام بچے کا لیتے ہو، بچہ خود کہے ہم ضرور پانی دیں گے۔ حسین نے بچے کے کان پہ لب رکھ کے کہا اصغر حجت تمام کر، خود پانی کا سوال کر، یہ دیں گے نہیں، انہوں نے تیری دادی کو حق نہیں دیا تھا، انہوں نے تیرے دادا کو حق نہیں دیا تھا، انہوں نے تیرے تایا کو قبر کی جگہ نہیں دی تھی، انہوں نے میرے اکبر کو پانی نہیں دیا، ہائے یہ دیں گے نہیں، تو حجت تمام کر دے۔ 6 مہینے کے بچے کے لب ہلے، کمزور سی آواز آئی، کوفیوں شامیوں میں کئی دنوں کا پیاسا ہوں، مجھے 1 گھونٹ پانی دے دو۔ سنی عالم کہتا ہے 60,000 تیر زمین پہ گرا، 60,000 بندہ باہر نکلا۔ ابن سعد تو نے تو کہا تھا جنگ ہے، یہ تو ظلم ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اس خیمے میں 6 مہینے کے پیاسے۔ اب تک اکبر قاسم عون محمد عباس آتے رہے، ہم سمجھتے رہے لڑائی ہو رہی ہے، اب تو ہمیں پتہ چل گئی یہ لڑائی نہیں، یہ ظلم ہے، یہ جنگ نہیں، یہ ظلم ہے۔ 6 مہینے کا بچہ پیاسا۔ فوج کی یہ حالت دیکھی ابن سعد نے محسوس کیا، فوج بغاوت پہ آمادہ ہو رہی ہے، دوڑا اور مل کے قریب آیا، کہتا اقطع کلام الحسین، حسین کا کلام قطع کر، آخری جملہ میری آج کی مجلس کا اور اسی پہ راضی رہیے گا۔ اس نے کہا حسین کا کلام قطع کر، اور میں نے اپنے سامان سے 1 جام نکالا۔ اب میں غیر سید ہوں بیٹا جی، آپ اسی پہ راضی رہیے گا، جو رو سکے ان کی مرضی، جنہیں نہیں سمجھ آئی وہ مجھے معاف کیجیے گا۔ حرملہ نے اپنے سامان سے 1 جام نکالا، اپنے آپ سے کہا جام چھوٹا ہے، بچے کی پیاس زیادہ ہے۔ پھر اس نے دوسرا جام نکالا، پھر کہتا ہے جام چھوٹا ہے، بچے کی پیاس زیادہ ہے، معافی مانگے وہ حسین کی بہنوں سے جو جملے پر رو نہ سکے۔ تیسری مرتبہ اس نے وہ جام نکالا جس سے جنگل میں اونٹوں کو، ہاتھیوں کو، شیروں کو پانی پلاتے ہیں۔ اس نے تیر کمان میں رکھا، شست باندھی، تیر چھوڑنے کا ارادہ کیا، اس کا تیر زمین پہ گرا، دوسری بار ارادہ کیا، پھر زمین پہ گرا، تیسری بار ارادہ کیا، پھر زمین پہ گرا۔ میں پوری زندگی کا شوکت رضا قربان کر دوں اس 1 جملے کے مصائب پہ۔ نوٹیفیکیشن مائک لگا دو نہیں ہے نا۔